الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی یہ خوبصورت تقریب قرآن مجید کی حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کرنے والے ان طلباء کرام کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے الف لام میم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا ہی قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. ان بچوں کے والدین، اساتذہ کرام اور ان کے رشتہ دار، مدرسہ کے تمام ہی منتظمین، معاونین، یہاں تک کہ اس مدرسہ کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے سب ہی مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ساتھ دنیا میں اور آخرت میں ہمیں وابستہ رکھے. ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جو ہمارے درمیان میں موجود نہیں رہے، قاری محمد ادریس شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے محمد انس اور محمد علی حیدر یہاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے والد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح جانشین بنائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ہر دل عزیز شخصیت محترم حضرت قاری جمیل خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں، علم میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے. جس لگن، محبت اور خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس ادارے کو پروان چڑھایا اور جس خوبصورتی کے ساتھ حضرت قاری ادریس شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق کو لے کر یہ آگے بڑھ رہے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ ایسی مثال ہمارے سامنے اور کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے. بہت سی ذمہ داریاں اپنے شہید بھائی کی اور بہت سے وہ خوبصورت پودے جو خود اللہ تعالیٰ نے انہیں لگانے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان سب کو تا قیامت باقی رکھے. خوبصورت گفتگو آپ حضرات علماء کرام کی سماعت فرما چکے ہیں. چند باتیں آپ سے کروں گا. قرآن مجید ہر مسلمان کے ایمان میں اس طور پر چمکتی ہوئی ایک خوبصورت نیکی ہے، ایک خوبصورت کیفیت ہے کہ جس کا کوئی کمزور سے کمزور ایمان والا شخص بھی لمحہ بھر کے لیے قرآن مجید بارے یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس کی حرمت پہ کمپرومائز کروں. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بڑی مسلم. اور ہم قرآن مجید سے محبت کے اس معاشرے میں بہت سے رنگ برنگے پہلو لوگوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں. قرآن مجید سے محبت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھا جائے، قرآن مجید کو حفظ کیا جائے، قرآن مجید کو سنا جائے، قرآن مجید کو سنایا جائے. قرآن مجید سے محبت کرنے والے ہمیں اس طرح سے بھی لوگ نظر آئے کہ اگر ساری زندگی قرآن مجید کو کھول کر انہوں نے نہیں پڑھا تو بھی قرآن مجید کو غلاف میں چون کر اونچی جگہ پہ عزت سے رکھا ضرور ہے.
ایسے لوگ بھی معاشرے میں ملے جنہوں نے قرآن مجید درمیان میں آ گیا تو جو جھوٹ بول رہے تھے، جو کسی بات میں چھپا رہے تھے، کچھ بتا رہے تھے، لیکن جب بات درمیان میں قرآن مجید کی آئی تو انہوں نے کہا بھئی نقصان اٹھا سکتا ہوں لیکن قرآن سامنے آ گیا، اب میں مزید جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ تو کمزور ایمان والا شخص بھی جب قرآن مجید درمیان میں آ جائے تو کہتا نہیں بس یہاں میری بریک لگ گئی، اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو جس طرح قرآن مجید درمیان میں آ جائے، حلف کی بات آ جائے، معاملات کی بات آ جائے تو بندہ کہتا نہیں بھئی قرآن آگے آ گیا، میں اس سے اوپر نہیں جا سکتا۔ یہ کتنے سیاستدان اس طرح کرتے رہتے ہیں کہ جب پتہ چلے کہ کل کچھ سے کچھ ہو جائے گا تو وہ کہتے ہیں اچھا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ، تو وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لیتے اور بعض دفعہ ویڈیو بھی بنا لیتے تاکہ سند رہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس حلف سے بھی پھر جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ نہیں بھائی میں نے قرآن مجید پہ حلف لیا، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ لیکن ہمیں اس سے تھوڑا آگے جانے کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن مجید کو معاملات میں جب لے کر آتے ہیں تو ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ میں قرآن مجید سے اوپر غلط بات نہیں کر سکتا، بس یہ ٹک لگ گئے، بات روک دے گا۔ ہمیں اس سے تھوڑا آگے جانے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے معاملات میں قرآن مجید حلف لینا اور حلف دینا، نقصان اٹھا لینا، لیکن قرآن مجید درمیان میں آ جائے تو اس وقت نقصان قبول کرنا، جھوٹا حلف نہ دینا، نہ لینا۔ بلکہ میں نے بعض لوگ تو ایسے بھی غیرت مند دیکھے ہیں کہ ان کے سچ مچ پیسے بن رہے ہوتے ہیں، 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ، وہ کہتے ہیں حلف دے دو۔ وہ سچے ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ نہیں یار میرے دل میں قرآن مجید کی عزت ہے، میں 4 لاکھ روپے کے لیے قرآن مجید پہ حلف دوں، کوئی بات نہیں، اللہ قیامت میں فیصلہ کرے گا، تم نے پیسے رکھنے ہیں تو رکھ دو، لیکن میں قرآن پہ حلف نہیں دوں گا چونکہ میرا قرآن مجید کے ساتھ ایک بہت عزت عظمت والا رشتہ ہے، 4-5 لاکھ روپے کے لیے میں قرآن پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا۔ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے سچے ہونے کے باوجود۔ وہ اس کی مثال اسی طرح دیتے ہیں کہ جس طرح اگر کوئی آدمی کہے کہ جناب ہم نے بازار سے ایک جگہ سے 5 روپے کی ایک چیز خریدنی ہے اور بازار والا ہمیں کہتا ہے کہ کوئی گارنٹی دو تو میں آپ کو 5 روپے کی چیز دوں گا، تو وہ کوشش کرے کہ میں گارنٹی دلوانے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کی گارنٹی دلواتا ہوں کہ 5 روپے کی چیز آپ مجھے دکان سے سپر مارکیٹ سے دے دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر 5 روپے کی چیز کے لیے کوئی حافظ عاصم منیر کی گارنٹی اٹھانے چلا جائے تو حافظ عاصم منیر کی کوئی عزت تو نہیں ہو رہی، اور نہ ہی یہ سفارش لے کے کوئی وہاں تک جاتا ہے۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 4-5 لاکھ روپے کی کیا حیثیت ہے کہ ہم قرآن مجید پہ حلف دینے کے لیے تیار ہو جائیں، تو چیز چھوٹی ہے، قرآن بہت بلند ہے، لہٰذا ہم 5-4 لاکھ روپے چھوڑ دیں گے لیکن قرآن کو درمیان میں نہیں لانا چاہتے۔ یہ لوگوں کا قرآن مجید کے ساتھ ایک محبت کا انداز ہے، لیکن اسے تھوڑا سا آگے جانے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید درمیان میں جب آ جائے معاملات میں تو وہاں تو یس نو میں پنچایت فیصلہ کرتی ہے، کیوں نہ ایک قدم آگے اٹھا کر پنچایت سے گزر کر، سوسائٹی سے گزر کر، لوگوں کے رکھ رکھاؤ کے مروجہ بنائے گئے طریقوں سے گزر کر ہم سیدھا قرآن مجید کے پاس ہی چلے جائیں کہ قرآن تو کھل کے بتا کہ ہمیں رکنا کن سے اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہم ایک قدم آگے کیوں نہیں اٹھاتے؟ تھوڑا سا ایک قدم آگے ہو جائیں اور قرآن مجید سے پوچھے قرآن بتا تو کیا کہتا ہے۔ تو قرآن مجید کو جب پڑھیں گے تو قرآن مجید پہل جو بات ہم سے کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے کلام قرآن مجید سے محبت کرتا ہے، اسی وجہ سے کرتا ہے نا کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اسی وجہ سے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو اللہ سے محبت کرنا اگر دنیا میں کوئی بندہ چاہتا ہے تو اس کے لیے قرآن مجید نے اصول بیان کر دیا، فاتبعونی، مصطفیٰ کریم کی اتباع کرو۔ فوراً بعد کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے حضور کی اتباع کرنے کی دیر ہے،
پھر تم نہیں اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے. حضور علیہ السلام کی اتباع کرو, حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. بس تم حضور علیہ السلام کی تابعداری کرنے کے لیے پہلا قدم رکھو, اللہ تم سے محبت کا آغاز کر دے. یہ پہلی سیڑھی ہے. اور قرآن مجید ہی ایک دوسری جگہ پر یہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. قرآن مجید کہتا ہے کہ صرف اسی بات پر ہی نہ رہ جانا جس طرح حدیث کا انکار کرنے والے لوگ بھی تو دنیا میں موجود ہیں کہ جو قرآن مجید قرآن مجید قرآن مجید قرآن مجید, اس کے علاوہ تو اور کسی چیز کو ہمیں دیکھنا کرنا ہی نہیں ہے. جی قرآن مجید ہی یہ کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جس چیز کو اللہ کا رسول تمہیں کرنے کا حکم دے اس کو کرو, جس سے اللہ کا رسول تمہیں رکنے کا حکم دے اس سے رک جاؤ. تو قرآن مجید کو جب پڑھنا شروع کریں تو قرآن مجید حضور علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیتا ہے. اب آپ نے حضور علیہ السلام کی اتباع میں قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا تو قرآن مجید پھر پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو آپ کی دکان کی منصوبہ بندی, آپ کے گھر کی منصوبہ بندی, آپ کے رشتہ داروں کے درمیان میں منصوبہ بندی, آپ کی اگر حکومت کی سطح پر ذمہ داریاں ہیں تو اس کی منصوبہ بندی, آپ اگر ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ کفار کا غلبہ ہے وہاں آپ نے کیسے رہنا ہے اس کی حکمت عملی, جہاں ملک آپ کا ہے کفار نے وہاں پہ کیسے رہنا ہے اس کی تمام تر تقسیم قرآن مجید اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ جب کوئی آدمی قرآن مجید پر آتا ہے تو قرآن مجید اس کو 2 3 4 چیزیں نہیں بلکہ قرآن مجید اس کو مکمل پیکج فراہم کر دیتا ہے. اور مکمل پیکج اگر آج کل کسی دور میں مل جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ چیز بہت اچھی ہے. بعض ہمارے نوجوان ہیں یہ برانڈ کے ساتھ اتنے مخلص ہو جاتے ہیں, ان کو شوق ہوتا ہے اگر میں نے ایپل کا فون لے لیا نا تو اب میری گھڑی بھی ایپل کی ہونی چاہیے. بعض لوگ پہننے میں اتنے حساس ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس کمپنی کی شرٹ ہے اب میری پینٹ بھی اسی کمپنی کی ہونی چاہیے, اب میرے شوز بھی اسی کمپنی کے ہونے چاہیے. اور بعض لوگوں کو اتنا اس کا وہم ہو جاتا ہے اگر کوئی کسی جگہ سے اچھی چیز لیکن برانڈ کی نہ ہو ذرا سستی لے آئے دکھنے میں اچھی بھی ہو تو وہ برانڈ والا اس کو ایک نظر دیکھنے کے بعد کہتا ہے گھٹیا ہے 2 نمبر ہے. بھائی دیکھو تو صحیح اس کا نہیں 2 نمبر ہے. 15,000 روپے کی چیز یہ لے کے آیا ہے 5,000 کی کوئی بندہ اس سے اچھی لے آیا, کہتا نہیں اتنی اچھی اتنی سستی ہو ہی نہیں سکتی. سب سے اچھا, سب سے آسان, سب سے سستا اگر دنیا میں کوئی پیکج ہے تو وہ قرآن مجید ہی فراہم کرتا ہے. اور اس سے اچھا اس سے آسان دنیا میں کوئی پیکج نہیں. اور قرآن مجید خود اپنے اندر لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اس پیکج میں تمہارے لیے مشکل تو ہے ہی کوئی نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اور اس کی بھی تھوڑی سی تفسیر سنتے جائیے. پہلے صحابہ کرام پر جو اللہ کے حکم سے حکم نازل ہوا وہ یہ تھا کہ جو تمہارے دل میں خیالات آئیں گے نا اللہ قیامت میں اس پہ بھی تم سے پوچھے گا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دل میں خیال تو آنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی بات سنو یہ ہے اللہ کا حکم. تو صحابہ اکرام نے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا یا اللہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے نا تو سمعنا و اطعنا, ہم نے اس کو سن لیا ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. کتنا مشکل ترین مرحلہ, دل میں خیال آنا انسان کے بس کی بات ہی کوئی نہیں. لیکن جب مصطفیٰ کریم نے فرما دیا اے میرے صحابہ یہ حکم رب کا ہے, کہا یا رسول اللہ ہم نے اس کو بھی مان لیا, ہم اس پہ بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم اس کا بھی اگر جواب ہوگا حساب ہوگا تو اس کے لیے بھی کوشش کریں گے. جب حضور کے صحابہ نے یہ ادا دکھائی اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی. ادا صحابہ کی تھی, آسانی ساری امت کو مل گئی. اور آسانی کیا ملی؟ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها.
جاؤ محمد کے صحابہ تم نے ایسے لبیک کہا ہے ہم نے پوری امت سے دل کے خیالات بارے قلم اٹھا لیا. اب دل میں خیال آنے کے بارے پوچھ نہیں ہوگی. اب تمہیں صرف اتنا ہی وزن ڈالا جائے گا جتنا کہ تم اٹھا سکو. ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کے پاس آیا, کہنے لگے یا رسول اللہ میں دیہاتی آدمی ہوں, میں روز تو آپ کے پاس نہیں آ سکتا, دور سے آیا ہوں, تو کوئی ایسی موٹی سی بات بتا دے کہ میں جنت میں چلا جاؤں. اس طرح نے سیدھے بندے اس ٹائم بھی ہونے, سیدھے یہ بندے اتنے بھی کئی ٹائم بندے آنے نا تے علماء و ملنے, مولوی جی کوئی سکھالا یا طریقہ دسو نا بھی میں جنتا پہ چلا, کوئی سکھالا یا طریقہ دسو. وہ کچھ بندے اتنیاں جنم دے جانے دیاں لوگاں میں گلنا سنانے, بندے ویسی ڈر بینے نو آخنے نہیں جنت میں کوئی بندہ بجنے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ نے اتحیات میں اگر یہ گھٹنا ختم ہو رہا ہے نا, آپ نے انگلیاں یوں نیچے کر لی نا تو یہ ہاتھ قیامت کو کاٹ دیے جائیں گے. بندہ یورپ پہنا کہ یار میں مسیحی آیا, ہم انگلیاں کٹانے واسطے آئے تھے. اچھا وہ گانے سننا پہ قیامت والے دیہاڑ پتہ لگ سی نا جس ٹائم سیسا پلا کے کرنا وچ پایا جو سی, بندہ ہینڈ فری کارڈ چھوڑنا یار یہ تو مرو لگے. اچھا جھوٹ بولے ہی نا, کوئلہ زبانہ تے آسی, کوئلہ آئے گا نا جب زبان پہ چلے گا نا پھر پتہ چلے گا. تو نے یہ کر دیا. والدین کو آج تک بچے کو یہ بتانا ہی نہیں آیا کہ اللہ کا خوف کیسا ہونا چاہیے. والدین کو آج تک بچوں کو یہ سمجھانا ہی نہیں آیا کہ اللہ کی محبت بچوں کے دل میں کیسے اتارنی چاہیے. یاد رکھیں اللہ کا خوف یہ نہیں ہے جیسے کسی درندے کا خوف ہوتا ہے. اللہ کا خوف بچوں کے دل میں یہ نہ ڈالو جیسے کسی بندوق والے کا خوف ہوتا ہے, جیسے کسی نقصان پہنچانے والے جنگلی درندے کا خوف ہوتا ہے. یہاں پہ اگر کوئی شیر آ جائے, جانور آ جائے, سارے بھاگ جائیں گے, مسجد خالی ہو جائے گی. نہ اللہ سے جب ڈرانا ہو تو یہ ڈر بچوں میں نہ ڈالو. اللہ جہنم میں ڈالے گا, انگارے زبان پہ لگائے گا, سیسا پلا کے کانوں میں ڈالے گا. اللہ کا خوف تو وہ ہونا چاہیے جو کسی محبت کرنے والے کو دوسرے محبت کرنے والے سے ہوتا ہے. اور وہ خوف یہ نہیں ہوتا کہ یہ مجھے مار دے گا, خوف یہ ہوتا ہے اگر میرے محبوب نے مجھ سے نظر ہٹا لی تو میرا کیا بنے گا. یہ وہ خوف ہے جو بچوں کو ہمیں بتانا ہے, یہ وہ خوف ہے جو ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں اتارنا ہے. خوف کون سا ہونا چاہیے؟ آپ جس سے بھی محبت کرتے ہیں, بیوی اگر خاوند سے محبت کرتی ہے تو وہ ہر وقت اس جستجو میں رہتی ہے کہیں اس کی مجھ سے نظریں ہٹ نہ جائیں. خوشی خوشی سارے کاموں میں لگی رہتی ہے لیکن دل میں ایک ڈر ہے. اسی طریقے سے کوئی کمپنی میں کوئی بندہ کام کرتا ہے تو کمپنی اس کو پیکج بہت اچھا دے رہی ہے, سکول کی فیس کمپنی کے ذمہ, بجلی کے بل کمپنی کے ذمہ. ابھی تو 70 روپے یونٹ ہونے والا نا IMF کا, تو پھر بندے پتہ چل سی کہ کمپنی کے بجلی نے بل دینی ہے تو کتنا مہربانی بھی کرنی ہے. سولر لگا ہوا ہے گانے صاحب ادھر, سولر لگا ہوا ہے. آپ سب کو بھی میرا مشورہ ہے, ابھی پلیٹیں سستی ہیں, ہمارے پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کا اللہ ہی حافظ ہے, یہ رمضان میں سٹاک کی ہوئی چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں. یہ ہوں سردیاں بچ سولر لیاں پلیٹاں سستیاں, گرمیاں بچ کوئی 28,000 30,000 نہیں پلیٹ 50,000 بچ, وہ سارے منافع نال پھر وہ سولر والا ویسی حج دے پھر حجاں دے ویسے اور حجاں دے وچ کے غلاف کعبہ میں پکڑ کے دعا کر سو. اللہ آپ کے حج عمرے قبول کرے. محبت سے کسی کو دیکھنے میں بھی اللہ نے بڑا ثواب رکھا ہے, خدمت میں بھی اللہ نے بڑا ثواب رکھا ہے. ابھی تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ آ گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی نفل عمرہ کرنا چاہتا ہو تو زیادہ مناسب ہے کہ وہ اپنے پیسے غزہ کے مظلوموں کے لیے روانہ کرے. تو کمپنی کیا کہتی ہے؟ کمپنی کہتی ہے جناب آپ کی بجلی کا بل ہم دیں گے, بچوں کو سکول کی فیس ہم دیں گے, آپ کو گاڑی بھی کمپنی دے گی, آپ کے رہنے کے لیے گھر بھی کمپنی دے گی. اب اگر غلطی ہو جائے, ایک دن آپ لیٹ پہنچے اور پتہ چلے کہ باس کو اطلاع پہنچ گئی ہے تو آپ کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے گا یا نہیں کہ یار کمپنی نے تو مجھ پہ بڑے انعامات کیے ہوئے ہیں, اگر باس کی مجھ سے نظر ہٹ گئی تو میرا گھر
گیا، میرے بچوں کا سکول گیا۔ اللہ پر یہی نظر رکھا کرو، یا اللہ بیٹیاں بھی دے دی، یا اللہ بیٹے بھی دے دیے، یا اللہ صحت بھی دے دی، یا اللہ کام بھی اچھا دے دیا، یا اللہ کاروبار بھی اچھا دے دیا، تو یا اللہ نماز تو میں چنگی پڑھی کبھی نہیں، یا اللہ سب کچھ اچھا دے دیا، یا اللہ فجر میں تو میری آنکھ ہی نہیں کھلتی، یا اللہ تو نے مجھے بیٹیاں بیٹے دے دیے، کام کاروبار دے دیا، مہنگائی کا دور ہے، میرے بچے مزدوریاں نہیں کر رہے، پنکھے کے نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، یا اللہ پھر بھی جب تیرا بلاوا آتا ہے میں اس پہ پورا اترتا کوئی نہیں، دکان پہ تو نے اتنا رزق بھیج دیا، دکان پہ بیٹھ کے میں سچ بولتا کوئی نہیں، یا اللہ تو نے اتنا کچھ عطا کر دیا، ابھی تک میرے فلاں 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 جگہ پہ جو معاملات ہیں وہ نہیں ہیں جو ہونے چاہیے، وہ تو میں وہ کام کر رہا ہوں جس سے اللہ کے رسول نے روکا ہے، اس کے باوجود میں کیے جا رہا ہوں، روزانہ اس طرح بھی پھر رہا ہے، روزانہ میرے کام مغرب کی طرف جو خوش کرنے والے ہیں وہ ہیں، یا اللہ یہ سارا پیکج تو آپ نے دیا ہوا ہے، اگر لمحہ بھر کے لیے آپ کی نظر ہٹ گئی تو میرا بنے گا کیا؟ یہ اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، اور بچوں کو بھی جب سمجھائیں تو یہ کہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گنو، بچے کو بتاؤ اللہ کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، بچے کو بتاؤ اللہ نے ہمارے لیے کیا 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 ہے، اور سارا کچھ ہونے کے بعد پھر بچے کو کہو بیٹا اللہ کے اتنے احسان ہونے کے بعد اگر تم ایسا کرو تو یہ اچھا تو نہیں ہے۔ بیوی اپنے خاوند کے بارے میں بچوں کو جب گائیڈ کرتی ہے تو یہی کہتی ہے بیٹا آپ کے بابا آپ کے لیے بستہ بھی لائے، آپ کے سکول کی فیس بھی دی، آپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے، خود انہوں نے پرانے کپڑے پہنے آپ کو نئے کپڑے پہنائے، تو بیٹا بابا سے ایسی بات تو نہیں کرتے جیسے تم کر رہے ہو۔ تو خاوند کو دل میں عزت ڈالنے کے لیے بچوں کو بیوی کس طرح سے اس کی نعمتیں گنوا کر اس کے ساتھ ایک جذباتی اٹیچمنٹ پیدا کرتی ہے، بیوی اور خاوند کی اس اٹیچمنٹ کو قائم رکھنے کے لیے کس قدر چچا ماموں پھپھی پورا خاندان زور لگا رہا ہوتا ہے۔ کوئی اس سارے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا سا بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہو جائے نا کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ محبت ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ ہمارا یہ پیار ہونا چاہیے۔ عرض کر رہا تھا وہ دیہاتی بندہ آیا حضور کے پاس اور اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی موٹی جی گل دسو تے میں جنتا میں جلا، کوئی سکھلا یا کام ہوئے تے میں جنتا میں جلا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا بھئی 5 چیزیں، پہلی چیز تو یہ ہے تو گواہی دے اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس آگے جی میں گواہی دینا، حضور نے فرمایا پیچھے 4 چیزاں، پہلی چیز حضور نے فرمایا 5 گانا نماز ہے، اس کے علاوہ نفل ہے، پڑھے تو ثواب ہے نہ پڑھے تو گناہ کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ حضور نے فرمایا سال میں 1 مرتبہ 1 مہینہ رمضان کے روزے فرض ہے، اس کے علاوہ رکھے تو ثواب ہے نہ رکھے تو گناہ کوئی نہیں۔ اس کے بعد سال میں صاحب نصاب ہے تو 2.5% زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ صدقہ خیرات کرے تو ثواب ہے نہ کرے تو گناہ کوئی نہیں۔ زندگی میں 1 مرتبہ صاحب حیثیت ہو تو حج فرض ہے، زندگی میں 1 مرتبہ، ہر سال نہیں، زندگی میں 1 مرتبہ۔ اس کے علاوہ حجے کرے عمرے کرے تو ثواب ہے نہ کرے تو گناہ کوئی نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بس یہی؟ حضور نے فرمایا یہی۔ وہ شخص جب واپس گیا پاک پیغمبر نے ساتھ والے صحابی کو مخاطب کیا اور فرمایا اے محمد کے غلام گواہ ہو جا، اگر یہ بندہ ان 5 چیزوں پہ عمل کرے تو سمجھ یہ جنتی شخص جا رہا ہے۔ حضور نے اس پہ جنت کی بشارت دی۔ لیکن یہاں کتنے لوگ ہیں جن پہ حج فرض ہے لیکن وہ کہتے ہیں یار ایک فیکٹری اور لگا لیتے ہیں حج پھر کر لے گا۔ کتنے لوگ ہیں جن پہ حج فرض ہے نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں جن پہ رمضان کا روزہ فرض ہے نہیں رکھتے، کتنے لوگ ہیں جن کو آپ دیکھیں یہ کرکٹ کے فٹ بال کے میدانوں میں نوجوان دوڑ رہے ہوں گے کھیل رہے ہوں گے، یہ جم خانے بنے میں آج کل نوجوانوں کو سمارٹ ہونے کا بڑا شوق چڑھا ہوا ہے، وہ ٹریڈ مل پہ بھاگتے رہتے ہیں، وہ وزن شزن اٹھاتے رہتے ہیں، اس سے کم طاقت لگتی ہے تراویح پڑھنے میں، مسجد میں نہیں آئیں گے، باہر جم جوائن کر لیں گے، پیسے بھی دیں گے، سب کچھ کریں گے، اچھی بات ہے، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آنکھ کا تیرے اوپر حق ہے، جسم کا تیرے اوپر حق ہے، ہر اعضاء کو صحیح سلامت تندرست اللہ نے عطا کیا، اس کی کیئر کرنا، اس کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ لیکن جب اللہ کا بلاوا آئے اس وقت اگر بندہ دکان سے اٹھ کے نہیں آتا تو مجھے ایک خوبصورت بات ایک بندے کی یاد آ گئی، اس نے کہا مولانا میں جتنا بھی مصروف ہوں، میں جہاں پہ بھی ہوں، اگر مجھے میری والدہ والد بیوی بچوں کا فون آتا ہے نا
تو وزیر اعظم کی بھی میٹنگ ہو میں وہ فون ضرور سنتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ سب کچھ میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ میں بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہوں، ماں باپ کے لیے کر رہا ہوں. اگر وزیر اعظم کی بھی میٹنگ ہے، میں اپنے باپ کا فون نہیں سن سکتا تو میں نے پیسوں کا کرنا کیا ہے؟ میں اپنی بیوی کا فون نہیں سنتا، میں اپنے بچوں کو اگر ٹائم نہیں دے سکتا تو میں نے پیسے کا کرنا کیا ہے؟ اس کے اس بات کو سامنے آنے کے بعد مجھے ایک اور بات بھی سمجھنا آسان ہو گئی کہ بات تو ٹھیک ہے، اگر اس نے اپنی دنیا کمائی ہے، اس میں بیٹے کی کال آ گئی تو اس نے کہا میں نے ضرور سننی ہے چونکہ میں انہی کے لیے کما رہا ہوں. بیوی کی کال آ گئی، اس نے ضرور سننی ہے چونکہ میں اسی کے لیے کر رہا ہوں. تو میں نے سوچا جب اذان کی آواز آتی ہے، اگر یہ مسجد اللہ کے لیے نہیں جا سکتا تو پھر یہ دنیا میں پیدا کس کے لیے ہوا ہے؟ اگر مسجد میں اذان کی آواز آنے کے بعد یہ مسجد جانے جوگا نہیں ہے، یہ نماز پڑھنے جوگا نہیں ہے. ابھی یہاں پہ بچوں کو انعامات ملے، کچھ ایسے بچوں کو بھی انعام مل جاتا ہے محمد انس، کچھ ایسے بچوں کو بھی انعامات مل جاتے ہیں جو پڑھنے میں اچھے نہیں ہوتے، لیکن وہ کہتے ہیں اس کو انعام دے دو، اس کی پورے سال میں غیر حاضری کوئی نہیں، اس کی پورے سال میں غیر حاضری کوئی نہیں. وہ میرے بھائی اسما گارڈن والوں، نمازہ تا ساڑیاں جی ہیں تساں بھی پتہ ہے اساں بھی پتہ ہے، قیامت والے دیہڑے یہ تو ہوگے کہ جس ٹائم بلایا ہے تے آیا ہے. یہ تو ہونا جب اذان کی آواز ہوئی تو بندہ مسجد میں پہنچ گیا تھا، حاضریاں اس کی پوری ہیں، ناغہ اس کے نے کوئی نہیں کیا، کم از کم اللہ کے بلاوے پر لبیک تو کہا تھا، مسجد میں تو گیا تھا، نماز تو پڑھی تھی، کسی نہ کسی درجے میں حاضری تو لگ گئی. جب نالائق بچوں کی حاضریاں پوری ہوں تو صرف حاضریوں کی وجہ سے ان کو بھی قابل بچوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے، کوئی اور کچھ نہ ہوا، کم از کم حاضریاں پوری ہونے پہ اللہ کی رحمت تو متوجہ ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائی اپنی حاضریاں پوری رکھو اور اپنے کچھ نہ کچھ اعمال کو ہر آنے والے دن میں ایک ترتیب کے ساتھ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں وہ جس طرح مجھے 5 سال پہلے ملے تھے نا، آج بھی اسی پوزیشن میں، مالی اعتبار سے نہیں، اعمال کے اعتبار سے. مالی اعتبار سے 5 سال پہلے میں کسی کے پاس گیا تو مثال کے طور پہ اس کے میں گھر میں گیا تو وہاں پہ ایک سادہ کرسی رکھی ہوئی تھی، میز رکھا ہوا تھا. 5 سال کے بعد گئے تو قالین شلین بچھے ہوئے تھے، صوفے شوفے رکھے ہوئے تھے. مزید 5 سال کے بعد گئے تو انہوں نے بتایا ہم نے گھر چینج کر لیا، آج کل ہم فلاں ٹاؤن میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ترقی کر لی اس نے. اسی طرح دکان میں کسی میں گئے، 5 سال پہلے دکان ذرا سادہ تھی، 5 سال کے بعد گئے تو ساتھ والی دکان اس نے لے لی، ذرا خوبصورت کر کے بنا لی. اب کسٹمر کا آنے جانے کا ذرا ماحول اچھا ہے. ہمارے یہ بھائی بھی دکان چلاتے ہیں. پرسوں انہوں نے مجھے کہا جی اب میری سیل ٹھیک ہو گئی ہے، اب میری چیزیں جو ہے نا وہ روٹین پہ آ رہی ہیں، پہلے 8-10 ہزار سیل تھی، اب 20 ہزار میں نے کراس کر لیا ہے. تو یہ پیسہ کمانے کے لیے روزانہ بندہ کہتا ہے کچھ نہ کچھ اوپر، کچھ نہ کچھ بہتر، کچھ نہ کچھ بہتر. لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، ایک آدمی 5 سال پہلے بھی 2-3 نمازیں پڑھتا تھا، 5 سال کے بعد بھی 2-3 نمازیں پڑھتا ہے، تو پیسے تو اس نے زیادہ کما لیے، نمازوں میں بہتری کب آئے گی؟ ایک آدمی 5 سال پہلے بھی قرآن مجید کا ترجمہ نہیں جانتا تھا، 5 سال کے بعد بھی وہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں جانتا تھا. 5 سال پہلے بھی اس نے سودی کاروبار کو جاری رکھا ہوا تھا، 5 سال کے بعد بھی اس نے سودی کاروبار بند نہیں کیا. 10 سال پہلے بھی اس نے اپنے چھوٹے بھائیوں یا بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ نہیں دیا ہوا تھا، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے بیٹیوں کا حصہ ہے، بیٹوں کا حصہ ہے. والد فوت ہو جائے تو پوری حصوں کی تقسیم قرآن مجید میں موجود ہے. 10 سال پہلے بھی اس نے حصہ نہیں دیا، اب بھی نہیں دیا. جب اس کی داڑھی آ رہی تھی اس وقت بھی اس نے سود پر کاروبار، اب ساری داڑھی سفید ہو گئی اب بھی سودی کاروبار. جب تندرست تھا اس وقت بھی اس کے معاملات ٹھیک نہیں تھے، اب دل میں 3 بال ڈل گئے ہیں اس کے باوجود بھی اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. ایسے بندے کو سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ اللہ نے مجھ سے توبہ کی توفیق ہی سلب کر لی، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ اللہ مجھے دنیا میں اس حالت میں موت دے گا کہ میں اللہ کا دشمن بن کے جاؤں گا، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دیا ہے. یہ کتنے لوگ ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہیں نہ کہیں آفر لگی ہوئی ہو تو رش لگ جاتا ہے،
آفر میں رش لگ جاتا ہے، 2 روپے کی چیز 2 ملتی تھی، اب 2 روپے کی 4 مل رہی ہے۔ رمضان میں کتنی بڑی آفر لگتی ہے، بندے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں۔ ہر سانس کے ساتھ توبہ کی آفر موجود ہے، بندے توبہ کرنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ ہر وقت بندوں سے راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہے، بندے راضی کرنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں۔ بہلول کا واقعہ ہے نا کہ وہ ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا بازار میں اور رو رہا تھا۔ کسی نے کہا بہلول کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں منتیں کر رہا ہوں لوگوں کی کہ اللہ ماننے کے لیے تیار ہے، اللہ کو منا لو۔ اس نے کہا بہلول روتے کیوں؟ اس نے کہا روتا اس لیے ہوں کہ اللہ ماننے کے لیے تیار ہے، بندے اللہ کو منانے کے لیے تیار ہیں۔ تھوڑا وقت گزرا تو وہی بہلول دانا قبرستان میں بیٹھ کے رو رہا تھا۔ تو کسی نے کہا بہلول یہاں بیٹھ کے کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی منتیں کر رہا ہوں، یا اللہ تیرے بندے تجھے قبرستان میں منا رہے ہیں، تو مان جا۔ اب بندے اللہ کو مناتے ہیں لیکن اب اللہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائی اپنا محاسبہ کریں، قرآن مجید کو سمجھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن مجید اسی رب کی کتاب ہے جس کے سامنے جا کے ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ ایمبیسی میں آپ دوست جاتے رہتے ہوں گے، ایمبیسی ممکنہ طور پر جو آپ سے سوالات پوچھنے کے لیے آپ کو پرفارما جاری کرتی ہے، اگر آپ نے اس کی پوری تیاری کر لی ہو تو آپ ایمبیسیڈر کے سامنے بیٹھ کے ساری باتوں کا جواب دے دیتے ہو۔ اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے قیامت میں، اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے وہ ساری باتیں اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دی ہیں۔ اگر ان سارے سوالوں کے جواب تیار کر لیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ ان سوالوں کے جواب لے کے آنے والے کو میں جنت میں ضرور داخل کروں۔ آج کی میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو صرف حلف لینے اور دینے، چومنے اور غلاف چڑھانے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کو آگے لے کے جائیں۔ آخری بات عرض کروں، یہ ٹیشو پیپر ہے، یہ ابھی ادھر نیچے گر جائے تو ہو سکتا ہے کوئی نہ اٹھائے۔ اسی ٹیشو پیپر کے اوپر اگر میں لکھ دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ نیچے گر جائے تو کون کون اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ سارے اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ وجہ ٹیشو پیپر نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ جب اس کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ ہو گئی، اب ٹیشو پیپر کو نہیں چومنا، اب جس نے چومنا ہے نسبت قرآن کو چومنا ہے۔ بس اسی بات کو سامنے رکھ کر اگلی بات کو سمجھ لیں۔ ہم جب صحابی سے محبت کرتے ہیں ہم اس کے قبیلے کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم اس کے خاندان کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم صحابی سے محبت اس لیے کرتے ہیں صاف کاغذ پہ قرآن لکھ دیا جائے، اب آنکھوں سے لگانا ضروری، اب ہونٹوں سے لگانا ضروری، اب احترام ضروری۔ قوم قبیلہ جو بھی ہو، جب نسبت صحابہ کے مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئی، اب ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور صحابہ اکرام وہ لوگ ہیں، یہ قرآن مجید جو یہاں نسخے کی شکل میں ہے، ہم جب کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو لفظوں کا ہے، ایک قرآن دنیا میں آیا جو جسمانی طور پر بھی مکمل قرآن تھا، اور وہ جسمانی قرآن کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ صحیفے کی شکل میں قرآن آ جائے تو مسجد کی الماری میں ہے، اور اگر جسم کی شکل میں قرآن آ جائے تو محمد الرسول اللہ ہے۔ ہم نے اس قرآن مجید کو دیکھا جو برقوں پہ لکھا ہوا، ابو بکر صدیق نے اس قرآن کو دیکھا جس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ ان بچوں نے اس قرآن مجید کو حفظ کیا جو قرآن مجید صفحے پہ لکھا ہوا، ابو بکر صدیق نے اس قرآن مجید کو حفظ کیا۔ یہاں واللیل کہا جائے تو رات مراد ہے، وہاں واللیل کہا جائے تو مصطفیٰ کی زلفیں مراد ہے۔ یہاں والضحیٰ پڑھا جائے تو قرآن کا لفظ ہے، وہاں والضحیٰ پڑھا جائے تو حضور کا مکھڑا ہے۔ یہاں پہ الم نجعل لہ عینین یہاں کوئی پڑھتا ہے تو الفاظ ہیں، وہاں ابو بکر صدیق پڑھتا ہے تو مصطفیٰ کی آنکھیں ہیں۔ یہاں کوئی پڑھتا ہے الم نشرح لک صدرک تو قرآن کے حرف ہیں، اور وہاں ابو بکر کا سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگ جائے تو الم نشرح لک صدرک، جسے قرآن لفظوں میں حضور کا سینہ بیان کرے
ابو بکر کا سینہ اس سینے سے لگ جائے، نصیب کی بات ہے جہاں آپ کا سینہ قرآن کے ساتھ لگ جائے اور قرآن بھی صفحات پر لکھا ہوا، آپ عرفہ و اعلیٰ، ابو بکر کا سینہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ لگ جائے تو مقام کیا ہے؟ اور پھر ابو بکر عمر کا تو مقام ہی اور ہے، ان کا تو مقام ہی اور ہے۔ دنیا میں پھیل گئے صحابہ کرام، کوئی افغانستان میں آرام کر رہا ہے، کوئی افریقہ میں، کوئی امریکہ میں، کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں، لیکن جب بات ابو بکر عمر کی آئی تو حضور نے پاس ہی سلا دیا، ساتھ ہی سلا دیا۔ جو آج تک حضور کے ساتھ ہو، حضور کے پاس ہو، انبیاء کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو انہی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ایک قرآن تے گل مکاؤ نا، اگے پیچھے کیوں میں نے ہوں؟ میں نے کہا کیسے؟ کہتے جی کعبہ ایک، قرآن ایک، نبی ایک، بس کافی ہے۔ میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں کافی ہے۔ اگر قرآن ابو بکر صدیق کے بغیر مکمل ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر قرآن عائشہ صدیقہ کے بغیر مکمل ہوتا ہے تو بسم اللہ، لیکن اگر قرآن ابو بکر صدیق کے بنا مکمل نہیں ہوتا، عائشہ صدیقہ کے بنا مکمل نہیں ہوتا، صحابہ اور اہل بیت کے تذکرے 1000 کے قریب آیات میں اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ جب قرآن صحابہ کو نہیں چھوڑ سکتا تو دنیا کا کوئی مسلمان صحابہ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ قاری ادریس شہید ہوں، مولانا مسعود الرحمان عثمانی شہید ہوں، یا ان سے پہلے اور بعد شہید ہونے والے ہزاروں کی تعداد میں علماء، نوجوان، قائدین، کارکنان ہوں، ان سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے گستاخ کے خلاف اس ملک میں سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یہاں پہ لوگ آج کل کہتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 بہت یاد آتا ہے، کہتے ہیں قیدی نمبر 804 ہماری قوم کے لیے جیل میں ہے۔ میں نے کہا اچھا، قیدی نمبر 804 نے تو قربانی دی ہے آپ کے لیے، قوم کے لیے، بلال تپتے ہوئے صحراؤں پہ کس کے لیے لیٹا ہے؟ قیدی نمبر 804 کی قربانی آپ کو یاد ہے، آپ روشن ضمیر لوگ ہیں، آپ کہتے ہیں ہماری نسلوں کے لیے جو قربانی دے ہم اس کو فراموش کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر بتاؤ خباب تپتے ہوئے انگاروں پہ کس کے لیے لیٹا تھا؟ جو قربانی آج کوئی دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہماری نسلوں کے لیے، صحابہ نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو قرآن ہم تک کبھی نہ آتا، نبی کا فرمان ہم تک کبھی نہ آتا۔ اپنے محسنوں کو زندہ قومیں یاد رکھتی ہیں، صحابہ اور اہل بیت سے لمحہ بھر کے لیے کوئی مسلمان نظریں نہیں چرا سکتا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔